الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فلا تظلموا فيهن أنفسكم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اس کی تعریف کرنی چاہیے جو ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں، ہم اور آپ جن کے امتی ہیں. اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. غالباً آج 5 تاریخ ہے محرم کی. یہ ان مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا، اور مہینوں کے مقابلے میں جن کی تعظیم زیادہ کرنی چاہیے. اور یہ 4 مہینے ہیں. 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے مقرر کر رکھے ہیں، اور ان میں 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور یہی کتاب میں بھی درج ہے. آج سے نہیں ہے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی اللہ نے، زمین و آسمان کو جب سے پیدا کیا تبھی سے مہینوں کی تعداد 12 متعین کی اللہ نے. منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں 12 میں سے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، لوگوں ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم مت کرو. ظلم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، نافرمانی، اللہ اس کے رسول کی منشا اور مرضی کے خلاف جانا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں صرف اس میں گناہ نہیں کرنا ہے یا اس میں ظلم نہیں کرنا ہے، باقی جو 8 مہینے اس میں گنجائش ہے. ایسا نہیں ہے. ظلم تو ظلم ہے، گناہ تو گناہ ہے، نافرمانی بہرحال نافرمانی ہے. کسی بھی مہینے میں کسی دن بھی جائز نہیں ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں اس کی حرمت اٹھا لی جائے اور کوئی بھی حرام چیز حلال ہو جائے. سال کے 12 مہینے گناہ کرنا اور ظلم کرنا ناجائز ہے، لیکن ان مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں، محرم ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، 3 مہینے مسلسل جو کنٹینیو ہیں، اور 1 مہینہ رجب کا، یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ اگر ہم ان میں گناہ کرتے ہیں تو اور دنوں کے مقابلے میں اس میں اس کا عذاب بڑھا دیا جاتا ہے. عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر میں ابو قتادہ وغیرہ کے حوالے سے
اور یہ چیزیں آئی ہیں عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی طور پر ان مہینوں میں کہنا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، جبکہ عام دنوں میں بھی ظلم حرام ہے، ان مہینوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی سزا یا اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے اگر ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو۔ ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، لیکن ہم نے اس کی اہمیت کو نہ سمجھا۔ اکثریت مسلمانوں کی ان مہینوں میں بدعات و خرافات اور بڑے بڑے ظلم کرنے لگے۔ انہی میں سے ایک ظلم اس مہینے کا، جس میں سے کسی بھی چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن ایک بڑا گناہ جو کرتے ہیں نوحہ، جو کہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اربعٌ فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، جاہلیت کی 4 چیزیں میری امت میں باقی رہیں گی، چھوڑنے کے تیار نہیں ہوں گے۔ الفخر فی الاحساب، قومیت پہ فخر کریں گے، والطعن فی الانساب، نسب میں، برادری میں، خاندانوں میں تانہ زنی کریں گے، والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کریں گے، ستاروں کو، آسمان کو، ان چیزوں کو اپنی قسمت میں عمل دخل مانیں گے کہ ان کا عمل دخل ہے، اعتماد رکھیں گے۔ والنیاحہ، اور نوحہ کرنا۔ پھر فرمایا وقال النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، نوحہ کرنے والی اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تقام یوم القیامہ وعلیہ سربال من قطران ودرب من خنجر، وہ اس حال میں قیامت کے دن اٹھائی جائے گی کہ اس کے اوپر تارکول کی قمیص ہوگی اور جلد کی بیماری ہوگی، کھجلی والی، بدن کی کھجلاہٹ والی بیماری، اور اس کے اوپر تارکول کی قمیص۔ عورت کا نوحہ کرنے والی کا یہ عورت کے ساتھ خصوصیت سے اس لیے ذکر آیا کہ ان معاملوں میں ہائے توبہ مچانے میں اور زیادہ ماتم کرنے میں، ہو اللہ کرنے میں، ایسے وقت میں عورتیں زیادہ آگے رہتی ہیں۔ مرد بھی اگر ماتم کرے گا جیسے آج کل دیکھنے میں آتا ہے تو وہ بھی اس ضمن میں آتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے سرے سے کہہ دے میرا طریقہ ہے ہی نہیں، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پہ نہیں، جس نے اپنے گال نوچے، اپنے کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کی پکار لگائی، ہائے توبہ مچائی، اپنے آپ کو، زمانے کو، اپنی قسمت کو کوسا، یہ میرے طریقے پہ نہیں، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اتفاق ہے یہ کہ اس مہینے میں نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ کون سا ایمان والا ہے، کون سا مومن اور مسلم ہے جسے آپ کی شہادت پہ خوشی ہو؟ ہر ایمان والے کو غم ہوگا، ہر ایمان والے کو افسوس ہوگا، لیکن ہمیں وہی کرنا ہے جو حضرت حسین کے نانا نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ سب ایسے مصیبتوں میں، تکلیفوں کے موقع پر جو اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے۔ اور یہ کوئی اکیلی شہادت نہیں، اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر ہم ماتم منانے بیٹھ جائیں اور یہ جاہلیت کے رسم و رواج پہ آ جائیں تو کوئی دن خالی نہ جائے گا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن کوئی نہ کوئی بڑا صحابی رسول یا بڑا تابعی رسول یا بڑا سپہ سالار اور کمانڈر اسلام کا شہید نہ ہوا، اسلام کے خاطر اپنی جان نہ دی ہو۔ بہت ساری شہادتیں ایسی ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں عظیم ہیں، لیکن ان کی شہادت پہ صحابہ نے ماتم نہ کیا، اللہ کی قضا و قدر کو، اس کو قضا و قدر سمجھا، اللہ کی مرضی سمجھی، مشیت الہی سمجھ کر اس پہ صبر کیا، جو ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے تھا۔ اسی مہینے میں جس سے پہلے مہینہ ذی الحجہ گزرا ہے، اس میں 2 بڑی شہادتیں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت 28 ذی الحجہ کو ایام تشریق میں ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی خلیفہ ثانی، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی محرم الحرام کے مہینے میں 40 ہجری میں 17 رمضان کو۔ اور بلا شبہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شہادت ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں عظیم ہیں۔ حضرت علی کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، حضرت عثمان ذو النورین کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بڑا ہے۔ شہادتیں ان کی بھی ہوئی ہیں، ایسا نہیں کہ پہلی شہادت ہے، اور بھی گنتے چلے جائیں گے، بہت ساری شہادتیں ہیں۔
उनसे मोहब्बत करना ईमान का जुज है। हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहब्बहुमा, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ और जो भी इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, जो भी इन दोनों से मोहब्बत करे वो भी उनसे मोहब्बत करे। तो तमाम सहाबा से मोहब्बत ईमान का जुज है। तमाम सहाबा में अहले बैत भी आते हैं, उनका खास मकाम व मर्तबा है। अगर कोई इनकार करता है तो हम उसे शक की नजरों से देखेंगे। अगर कोई मकाम मर्तबा घटाने की कोशिश करता है तो मुझसे नहीं समझते। लेकिन उसकी आड़ में ये जाहिलियत वाला काम करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना की हुई चीजों को अपनाना, इसमें जुल्म करने से मना किया गया है, वही जुल्म करना अपने नफ्सों पर, ये जायज नहीं किया जा सकता। ये शहादत जो हुई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही बता दी गई थी। उम्मे सलमा बयान करती है कि मेरे पास हज़रत हुसैन मेरी गोद में बैठे थे, अल्लाह के रसूल भी थोड़ी दूर पर बैठे हुए थे और हज़रत जिब्राइल आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप इनसे मोहब्बत करते हैं? कहा कि हाँ। एक तो ये है कि उनको देख करके मेरी गोद में नहीं रुके, रोने लगे, भाग गए अल्लाह के रसूल के पास, जाके उनकी गोद में बैठ गए, चुप हो गए। तो जिब्राइल ने पूछा कि आप इनसे मोहब्बत करते हैं? कहा हाँ। कहा कि आपकी उम्मत इन्हें शहीद कर देगी, इन्हें शहादत नसीब होगी, और अगर आप चाहें तो मैं वो जगह बतला दूं, और जगह की मिट्टी भी दिखलाई, करबला, जहां पे शहादत हुई। तो ये तो हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया था। तो ये शहादत अल्लाह की, या मौत या जिंदगी, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। जहां अल्लाह ने मौत लिखी है, मौत के असबाब भी लिखे हैं। तो ये शहादतें जो हुई हैं इस्लाम के खातिर, ये तो हमारे लिए एक नमूना है। इस्लाम के खातिर, हक के खातिर हम भी अपनी जान की परवाह न करें। उसका उल्टा हो गया कि हम इस्लाम की परवाह नहीं करते हैं और मातम करने में लगे हुए हैं। और दूसरा गुनाह, इस शहादत की आड़ में नबी के साथियों को बुरा भला कहना, गाली देना, जिससे मोहब्बत ईमान की जुज है, तबर्रा करना, या उसमें किसी की बहुत ज्यादा, एक को बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ा देना, दूसरे को उसके मुकाबले में बहुत नीचे दिखा देना, ये ईमान का, सलफ का शेवा नहीं है। सलफ का अकीदा है वहम बुहुम दीन व ईमान व ihसान। सहाबा से मोहब्बत दीन है, सहाबा से मोहब्बत ईमान है, सहाबा से मोहब्बत एहसान है। वह बुग़्ज़ुहुम कुफ़्रुन व तुग़यानुन व इस्यान, वह बुग़्ज़ुहुम कुफ़्रुन व निफ़ाक़ुन व इस्यान। उनसे बुग़्ज़ करना सहाबा से ये कुफ्र है, उनसे दुश्मनी करना ये सरकशी है, उनसे दुश्मनी करना ये मुनाफिकत की दलील है। हम तो कभी नहीं सोचते कि सहाबा को, इस आड़ में सहाबा किराम को बुरा भला कहा जाए, और इस आड़ में खलीफतैन को गाली दी जाए, अबू बकर उमर को बुरा भला कहा जाए, भाई आयशा को बुरा भला कहा जाए, तबर्रा किया जाए। हम तबर्रा को जायज नहीं करार देते। सहाबा से मोहब्बत ऐन ईमान की दलील समझते हैं, ऐन ईमान का तकाज़ा समझते हैं। जो उनसे नफरत करता है हम उससे नफरत करते हैं। हम उनमें से किसी की तारीफ इतना मुबालगा नहीं करते कि दूसरे की शान बहुत छोटी दिखने लगे। हम तबर्रा नहीं करते कि हम इनसे बरी हैं। नबी के सारे साथियों से मोहब्बत करते हैं, करना चाहिए, ये तकाजा है। इस महीने में, इस आड़ में सहाबा किराम को बुरा भला कहना ये किसी भी तौर पे जायज नहीं किया जा सकता। बल्कि इस महीने की जो फजाइल है, हुर्मत वाले महीने के साथ साथ इस महीने में जो सबसे ज्यादा अमल महबूब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान सियामुल मुहर्रम या शहरुल मुहर्रम। रमजान मुबारक के महीने के बाद सबसे ज्यादा जो अफजल रोजा जिस महीने का है, वो इस महीने का है, मुहर्रमुल हराम के महीने में रोजा रखने का, और वो भी आशूरा के रोजे की तो अलग से फजीलत आई। हज़रत आयशा कहती है कि कुरैश भी रखते थे, कानत कुरैश तसूमु यौम आशूरा, कुरैश भी रखते थे आशूरा का रोजा, जमाने जलील मुशरिकीन भी रखते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखते थे, और हिजरत करके मदीना आए तब भी लोगों को रखने का हुक्म दिया, रखने का हुक्म देते थे, ये रखना है। जब रमजान मुबारक के महीने फर्ज हो गए तो फिर इख्तियार दे दिया, फमन शाअ सामा व शाअ तरका, जो चाहे रोजा रखे, जो चाहे छोड़ दे। बाकायदा मदीने के आसपास जो अवालिए मदीना जो बस्तियां थी, उनमें बाकायदा हुक्म भिजवाते थे, पैगाम भिजवाते थे। रुबई बिन्त मुआविस कहते, रुबई बिन्त मुआविस कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के आसपास की बस्तियों में पैगाम भिजवाते थे कि लोग आशूरा का रोजा रखें, मुहर्रम के 10वें तारीख का रोजा रखें। उस दिन हम अपने बच्चों को भी रोजा रखवाते थे, छोटे छोटे बच्चों को, और अगर वो भूख लगती थी, कुछ मांगने लगते थे, तो हम उन्हें खिलौने दे देते थे, खिलौने में बहला देते थे शाम तक के लिए।
تو ہم خود بھی روزہ رکھتے تھے, اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے. یہ صحابہ کرام بہت پابندی سے روزہ رکھتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے. اور رمضان مبارک کا مہینہ جب فرض ہوا تو اختیار دیجیے, لیکن اس کے بعد بھی رکھتے تھے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کفار مکہ بھی رکھتے تھے, زمانہ جاہلیت سے اس دن کا احترام تھا. مدینے آئے تو دیکھا یہودی بھی رکھ رہے ہیں, اس دن کو ایک عید کی طرح منا رہے ہیں, اپنے بچوں کو سجا رہے ہیں اور جس کے نئے کپڑے پہنتے ہیں. تو اسے پوچھا کہ تم کہاں اس کا اہتمام کر رہے ہو؟ تو کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی تھی, اس دن اس لیے ہم شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تھا تو ہم رکھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا نان وحق کو منکم, ہم تم سے زیادہ حقدار رکھتے, واولا تم سے زیادہ مستحق ہیں, ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں روزہ رکھنے کے. پہلے سے رکھتے تھے اور اس میں پھر اور کہا کہ رکھیں گے, ہم رکھتے رہے. رمضان کے مہینہ مبارک کا جو فرض ہوا, رمضان مبارک کا روزے اس کے بعد بھی رکھتے رہے. صحابہ کرام کا بھی معمول تھا. جب آپ کو بتایا گیا کہ اس دن کو تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, آپ کو معلوم چلا, تو بس یہ کیا کہ مشابہت سے بچنے کے لیے یہ کہا کہ اگر ہم زندہ رہے انشاءاللہ صبح یوم التاسع, اگر ہم رہے باحیات رہے تو آنے والے سال ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے. لیکن آنے والے سال سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. لیکن آپ کی یہ خواہش جو مذکور ہے صحیح مسلم میں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں 10 کے ساتھ ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھنا چاہیے تاکہ ان کی مشابہت سے بچا جا سکے. تو اس پر روزہ رکھنا چاہیے. ایک ہے صوم یوم قبلہ اور بعدہ, حالانکہ اس میں سے تھوڑا سا ضعف ہے, ضعیف حدیث, لیکن انہوں نے جائز قرار دیا کہ اگر 9 تاریخ کا روزہ کسی سے چھوٹ گیا ہے تو 10 کے ساتھ 11 کا رکھ لیں. 3 دن کوئی رکھ لیتا ہے تو بھی جائز ہے, لیکن 10 کے ساتھ ایک دن ملانا 9 کو یا 11 کو بہتر ہے, 9 والا بہتر ہے. اس لیے کچھ حدیث, وہ حدیث صحیح ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی کہ 9 تاریخ کو ہم روزہ رکھیں گے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مہینے میں ہم ظلم سے بچیں, اس مہینے میں ہم گناہ سے بچیں, اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں کہ ہم 10 تاریخ کا روزہ رکھیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روزہ رکھیں, لیکن اس کا الٹا ہو گیا. اس مہینے میں گناہ بڑھ گئے, بدعات بڑھ گئی, غلط رسم و رواج بڑھ گئے. جس دن روزہ رکھنا چاہیے تھا اس دن سبیلیں تقسیم ہوتی ہیں, اس سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. سبیل حسینی کے نام پر, کہیں کچھ کے نام پر زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ سبیلیں تقسیم کرتے ہیں. روزہ رکھنے کو رواج دینا چاہیے تھا. روزہ رکھے, افطاری کراؤ, ٹھیک ہے, اس دن جو روزہ رکھتے ہیں افطاری کرے, سبیلیں تقسیم ہو رہی ہے. جبکہ اس دن روزہ رکھنے کا اتنا اہتمام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے اتنا اہتمام ہے. اس مہینے میں اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینہ ماتم والا ہے, جبکہ یہ آیت جو آپ نے سنی اس میں یہ ہے کہ یہ مہینہ غربت والا آج سے نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو یہ تو بہت بعد کی بات ہے. اس کی حرمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے سے, حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے, بلکہ اس سے پہلے سے, جب سے تقسیم زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی, جبھی سے قائم کر دی. اس شہادت سے یا اس کربلا کے واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کی وجہ سے اس مہینے میں کو ماتمی, اس مہینے میں اب کوئی خوشی کا کام نہیں کر سکتے, شادی بیاہ نہیں کر سکتے, اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے, اور پتہ نہیں کیا کیا. پورا مہینہ ماتمی بنا لیا گیا. اچھے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے, خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے, شادی بیاہ سے بچتے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ ساری چیزیں جائز ہے, بس کوئی غلط کام نہ کریں, گناہ کا کام نہ کریں. اچھا کام کریں گے زیادہ ثواب ملے گا, برا کام کریں گے زیادہ گناہ ملے گا. یہ مہینہ جب آتا ہے, یہ پیغام لے کر کے آتا ہے کہ اسلام قربانیوں سے بھرا پڑا ہے. اگر ہم اس واقعے کو بھی دیکھیں تو بھی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہمیں بھی اگر کہیں, حالانکہ وہ بات کی بات ہے, جب کبھی مسئلہ آئے گا اس واقعے پہ یا شہادت حسین پہ, اس واقعے کربلا پہ, تو کبھی بات نکلے گی کہ یہ واقعہ کیا تھا, پس منظر کیا تھا, جن لوگوں کا اس میں آتا. لوگ جانتے تھے, صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا, خاص لوگوں کو عزت کیا جا رہا ہے, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. عبداللہ ابن عمر سے حج کے موسم میں ایک عراقی نے سوال کیا, مچھر کو مار دے احرام کی حالت میں تو اس کا کیا گناہ ہے؟ تو انہوں نے لوگوں سے کہا دیکھو, اس کو دیکھو, یہ پوچھ رہا ہے کہ احرام کی حالت میں اگر مچھر کو مار دے تو اس کا کیا گناہ ہے؟ نواز رسول کے قاتل ہیں لوگ. عبداللہ ابن عمر کا قول, یہ انہوں نے نواز رسول کو شہید کر دیا, قتل کر دیا, اس کا گناہ نہیں پوچھ رہے ہیں. وہی والا معاملہ ہے کہ اونٹ کھا لیتے ہیں, مچھر چھان کے پیتے ہیں. اتنا بڑا گناہ کر دیے, قتل کر دیا نواز رسول کو ان لوگوں نے, اس کا گناہ نہیں پوچھ رہا, نہیں دکھ رہا ہے. مچھر کا کر گناہ پوچھ رہے عراقی لوگ. عراقی کا, ان عراقیوں نے قتل کر دیا ہے, شہید کر دیا. کوفہ عراقی میں نا دھوکے سے جو قتل کیا گیا آپ کو.
تو معلوم تھا صحابہ کرام کو بھی کہ کیا واقعہ ہے, کیا لوگ اس ملوث ہیں. کبھی تاریخی حوالے سے بات ہوگی تو معاملہ مزید واضح ہوگا انشاءاللہ. بس پیغام یہ ہے کہ تمام اس محرم کے مہینے کے ساتھ ساتھ جتنے حرمت والے مہینے ہیں ہم اس کا احترام کریں, اس میں نیک کام کا اہتمام کریں, گناہوں سے بچیں, اور جو سنت عمل ثابت ہے اس سنت عمل کو رواج دیں, بڑھاوا دیں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ نہیں یہ کرنا ہے. ایک غلط امیج, غلط شکل اور غلط تصور اس مہینے کے تعلق سے پیش کیا گیا لوگوں کو, اور اکثریت اب یہ سمجھتی ہے کہ اس مہینے میں یہی سب ہونا چاہیے, اور اس مہینے میں جو ماتم ہوتا ہے, اس مہینے کی حرمت یا اس مہینے کے جو ہوا ہے یہ بعد میں ہوا ہے, کربلا کے بعد, جبکہ ایسا نہیں ہے. میں نے جو چیزیں بتائی بہت اختصار کے ساتھ بتائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم حرمت والے تمام مہینوں میں اس مہینے میں بھی گناہ سے بچنے کی کوشش کریں, جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں. عاشورہ کے روزے رکھیں, یہ سنت ہے. 10 کے روزے کے ساتھ ساتھ 9 کا یا 11 کا ملا لیں, یہ بھی سنت طریقہ ہے, چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی تو وہ بھی سنت ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے, جتنے نیک کام ہیں ان کو بجا لانے کی توفیق دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.